بہت سارے معاملات ہیں جو ہمیں حل کرنا ہے، اور ایک پلیٹ فارم پر امت کو لانا ضروری ہے۔ اور اس میں فتن و فساد کا دور بھی چل رہا ہے، شکیلیت کا فتنہ ہے، اہل قرآن کا فتنہ ہے، اور فتنے گوہر شاہی ہے، اور بہت سارے فتنے چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب اور مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب پر ہم اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ ہم اپنی رائے اگر قائم کریں گے، ہو سکتا ہے مولانا سعد صاحب کا مقام بڑا ہو اللہ کی نظر میں، اور اگر ہم مولانا سعد صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو یہ بھی عمل خلاف سنت ہے۔ اور اگر ہم مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں تو حضرت کا مرتبہ اور درجہ بہت بلند ہے، پوری زندگی آپ نے درس و تدریس میں لگائی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ وہ فتنوں کو روکتا ہے، اور اگر جہاں کسی کی اصلاح ہو تو دارالعلوم دیوبند آگے پیش رہتا ہے۔ تو لہٰذا دارالعلوم دیوبند کی بھی بہت ساری خدمات ہیں، مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کی بھی بہت ساری خدمات ہیں، مولانا سعد صاحب کی بھی بہت ساری خدمات ہیں۔ لیکن اس میں ایک قصور یہ بھی ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے ابتدا سے کہا تھا کہ یہ ہماری جماعت ہے، اور جب جمہور علماء سے ہٹ کر مولانا سعد صاحب کی کچھ باتیں ہونے لگیں تو مولانا سعد صاحب کی ان باتوں پر دارالعلوم دیوبند نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، اور پہلا فتویٰ جب آیا تو ریاکشن لوگوں کا یہی تھا کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں یہ کہتے دکھائی دیے کہ وہ کون ہوتا ہے فتویٰ دینے والا، یہ فتویٰ کمپنی ہے اور اپنا فتویٰ آپ اپنے پاس رکھیے۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند نے اس جماعت کو اپنی جماعت کہا اور ترغیب بھی دی علماء کو اس جماعت میں جڑنے کی، اور کتابیں بھی لکھی گئی، اور جب کبھی اہل حدیث نے ضعیف حدیثوں کو نشانہ بنایا فضائل اعمال کی، تو فضائل اعمال کی طرف سے دفاع کرنے والے جو تھے وہ دارالعلوم دیوبند کے ہی شاگرد تھے، علماء کرام تھے، اور جب کبھی منتخب احادیث پر بھی لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں تو دارالعلوم دیوبند کے شاگردوں نے ہی ان کا جواب دیا ہے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم سے کافی قریب آپ کی نسبت ہے اور فراغت بھی ہے، اور مولانا ادریس صاحب اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تصوف سے امت کو جوڑا، تعلیم اور تعلم سے اور دعوت و تبلیغ سے امت کو جوڑا۔ اور اس زمانے میں بھی جب لوگوں کا رجحان تبلیغ کی طرف زیادہ ہوا اور بہت کوشش لوگوں کی طرف سے دکھائی دی، جوڑ میں بہت ساری محنتیں کرنا، اور جو علماء جڑے ہوئے ہیں تبلیغ سے ان علماء کو بہت زیادہ عزت و اکرام سے نوازنا، اور باقی علماء جو تبلیغ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں ان کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دینا جو ان علماء کو دینا جو کام سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ چیزیں علماء کرام نے اس زمانے میں دیکھی تو شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرتاپ گڑھی، ظاہر سی بات ہے کہ آپ قاضی صاحب کے اس زمانے میں دوست تھے، مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں کہا جاتا ہے، یہ لہٰذا قاضی صاحب کی اہلیہ کی طبیعت خراب تھی، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ سری لنکا میں بڑا تبلیغی اجتماع ہے اور کیا میں وہاں جا سکتا ہوں یا بیوی کی خدمت کروں؟ تو اس وقت مولانا حکیم صاحب اختر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آپ مولانا ابرار الحق صاحب سے مسئلہ پوچھیے۔
مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ سری لنکا میں جو اجتماع ہونے والا ہے اس کا ثواب اللہ آپ کو بیوی کی خدمت کرنے پر دے دے گا، بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوران علاج جسم کی بھی کچھ پریشانی ہو کہ کوئی غیر مرد وہ جسم کو چھو نہیں سکتا، جیسے مریض کو اٹھانا پڑتا ہے، بٹھانا پڑتا ہے، کھانا کھلانا پڑتا ہے، پانی پلانا پڑتا ہے، تو ایک بیوی کی خدمت شوہر سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ تو مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا تو آپ نے ان کی بات مان لی۔ تو اسی لیے لہٰذا جب وہ علماء کی دو جماعتیں آلریڈی ہو چکی ہیں، ایک کام میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک کام سے الگ ہے، لیکن جب کبھی ہم ساتھیوں کی اصلاح کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے عالم نہیں ہیں، کام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اسی لیے وہ ان کی اصلاح کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ یہی ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کو انہوں نے نہیں مانا، اور دارالعلوم دیوبند نے جس طرح اصلاح کی ہے وہ دارالعلوم دیوبند کو ہی برا بھلا کہنے لگے، اور مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے جو بات کہی تو بالکل یہی ہوا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ تبلیغ میں جو علماء جڑے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بیانات میں دارالعلوم دیوبند کی خدمات، علماء کا مقام و مرتبہ، اور جو لوگ دعوت کے کام میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، اگر وہ عالم ہیں، حافظ ہیں، دین کے داعی ہیں اور ذمہ دار ہیں، کسی بھی فیلڈ میں دین کا کام کرنے والے ہیں، تو لہٰذا ان کا بھی ہمیں ادب و احترام ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے ہم ہمارے علماء کا ادب و احترام کرتے ہیں جو کام میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو ابھی ہم یہ مسئلہ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب اور مولانا سعد صاحب پر چھوڑ دے تو بہتر ہے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے فارغین بہت سارے ہیں اور استعداد ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، لیڈرشپ کوالٹی ہے، اور قاسمی حضرات ہمارے درمیان کافی موجود ہیں اور کافی خدمات بھی ان کی ہیں۔ تو لہٰذا جو دارالعلوم دیوبند کے فارغین ہیں تو انہیں بہت خراب لگ رہا ہے کہ جب مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کو کچھ کہا جا رہا ہے، اسی طریقے سے مولانا سعد صاحب کو جب کچھ کہا جا رہا ہے تو دعوت کے ساتھیوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اسی لیے وہ بڑے علماء کی بڑی باتیں ہیں، ہم ان پر چھوڑ دیں۔ ہم چھوٹے ہیں، ہم اتنے بڑے نہیں ہیں کہ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کو جج کر سکے یا مولانا سعد صاحب کو جج کر سکے، اسی لیے لہٰذا بڑوں کی باتیں بڑوں پر چھوڑ دینی چاہیے اور اس مسئلے کو یہیں پر ختم کر دینا چاہیے، یہی ہم تمام کے لیے بہتر ہے۔ مولانا سے ہمارا دوسرا سوال ہے کہ یہ سوال ہمیں ہمارے باہر سر آیا ہے کہ آج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، جو بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں، کیا آج کے زمانے میں جہاد کا حکم کیا ہے؟ اب جیسے ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو یہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن جہاں پر اسلامی حکومت ہے ان ملکوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی دھیرے دھیرے اسلام کی شبیہ کو بگاڑا جا رہا ہے۔ تو جہاد امام مہدی علیہ رضوان جب آئیں گے، میرے خیال میں صحیح معنوں میں جہاد اسی وقت ہو سکتا ہے اور اسلامی حکومت بھی ہوگی انشاءاللہ، اور امام مہدی علیہ رضوان کی بات ہر ایک مانے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر امیر المومنین ڈکلیئر کر دیا جائے، اگر وہ ہندوستان کا ہوگا تو پاکستان والے نہیں مانیں گے، پاکستان کا ہوگا تو ہندوستان والے نہیں مانیں گے، افغانستان کا ہوگا تو بر صغیر نہیں مانیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو اختلافات ہے اور یہ ہوتے رہے گے، تو جب تک ایک امیر کی عمارت کوئی قبول نہیں کر لیتا اور وہ بھی امیر المومنین ایسے ہو کہ وہ جہاد بالسیف جہاد بالقتال والے ہوں، تو لہٰذا اس زمانے میں جہاد
فرض عین ہوگا. حالانکہ جہاد ہر زمانے میں فرض عین، ہر لمحہ فرض عین ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے بڑے علماء ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ابھی اس زمانے میں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شاعر اسلام کو ادا کیا دینے جا رہا ہے. جیسے نماز پر ابھی کوئی پابندی نہیں ہے، روزہ رکھنے پر ابھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور نکاح پر ابھی کوئی پابندی نہیں ہے، داڑھی ٹوپی پر ابھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور قرآن پر ابھی کوئی پابندی نہیں ہے. جب ان چیزوں پر پابندی ہوگی، قرآن کو پڑھنے پڑھانے پر پابندی لگا دی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے، اور داڑھی رکھنے پر پابندی لگا دی جائے گی، روزہ رکھنے پر، نماز پڑھنے پر، مسجد میں آنے پر، مسجدوں کو توڑا جائے گا اور علماء کو شہید کیا جائے گا، قرآن کو جلایا جائے گا، اور رمضان میں روزہ رکھنے پر پابندی ہوگی جیسے چائنا میں ہے. جب یہ سچویشن اور یہ حالات ملک ہندوستان کے بنے گے تو پھر علماء کرام جہاد کا بھی حکم دے دے گے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی امن و امان کے معاملے میں ملک ہندوستان سے زیادہ امن و امان کہیں پر بھی